السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ رمضان المبارک کا آخری اشرا پاکستانی تاریخ کے مطابق آج مغرب کے بعد شروع ہوگا۔ آج 20واں روزہ ہے اور مغرب کے بعد 21ویں روزے کی رات شروع ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرے کے بارے میں کیا معمول ہوتا تھا؟ سب سے پہلا عمل آپ کا یہ ہوتا تھا کہ اذا دخل العشر الاواخر من رمضان شد مئزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ۔ اس حدیث میں 3 اعمال کا ذکر ہے۔ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو آپ لنگوٹ کس لیتے۔ لنگوٹ کسنے کے 2 معنی حدیث کی کتابوں میں لکھے ہیں۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ محاورہ ہے، جس طرح بندہ کہتا ہے کہ میں نے اس کام کے لیے تنبیہ کس لی ہے، یعنی کہ میں اس کام کے لیے تیار ہو چکا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت کے لیے خوب تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک اس کا معنی یہ ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے اعتزال النساء، عورتوں سے دور رہنا، کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو پورے عشرے میں عبادت میں مشغولیت ایسی ہوتی کہ حقوق زوجیت کی طرف نہیں جاتے تھے، کیونکہ پوری رات جاگتے رہے اور دن میں روزہ ہے۔ جب پوری رات عبادت ہو، دن میں روزہ ہو، تو خود بخود انسان علیحدہ ہو جاتا ہے حقوق زوجیت سے۔ تو دونوں معنی اس لفظ کے اندر پائے جاتے ہیں۔ عبادت کے لیے خوب تیار ہو جاتے، عزم مصمم کر لیتے، اور دوسرا بیویوں سے آخری عشرے کے اندر عبادت میں سخت مشغولیت کی وجہ سے حقوق زوجیت سے جدا رہتے۔ دوسرا عمل احیا لیلہ، آپ اپنی ساری رات کو بیدار رکھتے۔ تاک راتوں کی بات نہیں، ساری راتیں تاک ہوں کہ جفت ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آخری عشرے کا ذکر کیا، حدیث کے اندر بھی آخری عشرے کا ذکر ہے۔ راتیں تاک ہوں کہ جفت ہوں، آپ ہر رات کو جاگا کرتے تھے۔ یہ جاگنا کس مقصد کے لیے ہوتا تھا اور جاگنے میں کیا ہوتا تھا؟ اس جاگنے میں حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو قیام اللیل، قیام اللیل کے سوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایسی اجتماعی عبادت کا ذکر نہیں ملتا۔ وہ جو 3 دن تراویح کا ذکر ہے وہ بھی آخری عشرے کے اندر ہے، کہ آخری عشرے میں آپ نے 3 دن تراویح پڑھائی۔ ایک دن یہاں تک گئی کہ سحری چھوٹنے کا ڈر تھا، یہ آخری عشرے کے اندر تھا۔ یعنی اجتماعی عمل اگر آخری عشرے کے اندر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف وہی ہے کہ آپ پوری رات تراویح، یعنی کہ تہجد کہہ لیں، تراویح کہہ لیں، وہ پڑھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ یہ ایک عمل ہے۔ تراویح کو اس کی رکعات میں اضافہ آپ نہیں کیا کرتے تھے، اگرچہ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ اچھی طرح سمجھیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سنت رکعات تراویح وہ 11 ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 ثابت ہے۔ البتہ نفلی عبادت کوئی جتنی بھی کر لے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نفل جتنے مرضی آپ پڑھ لیں، ابھی سورج طلوع ہوگا، آپ اس کے بعد جتنے چاہیں نفل پڑھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ نے اس صحابی سے کہا تھا جس نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ کا جنت میں ساتھ چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا فَأَعِنِّي عَلَىٰ ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ۔ اپنی اس خواہش پر تو زیادہ نفل پڑھ کے میری مدد کر۔ تو زیادہ نوافل جتنے بھی پڑھ لو جائز ہے، لیکن سنت رکعات تراویح وہ 11 ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر جو مسنون عمل بھی ہے وہ ہے تراویح کو لمبا کرنا۔ طول قیام یہ افضل ہے کثرت سجود سے، زیادہ نوافل پڑھنے سے لمبے نوافل کر کے پڑھنا افضل ہے۔ آپ 2 رکعتیں پڑھیں، لمبی کر کے پڑھ لیں، پھر وقفہ دے لیں کچھ دیر، پھر جب ہمت ہو پھر اٹھ کے 2 پڑھیں، لمبی کر کے پڑھ لیں، پھر وقفہ دے لیں، پھر لمبی کر کے 2 رکعتیں پڑھ لیں، پھر یوں آپ 2 کر کے 10 رکعات پڑھ سکتے ہیں، اور 1 وتر آخر میں، یہ آپ کی 11 بن جائیں گی۔
یہ ہے اس کا دوسرا رات جاگنے کا طریقہ۔ باقی ہمارے ہاں جو طریقہ چل نکلا ہے کہ لوگوں کو بیدار رکھا جائے وہ کسی بھی طریقے سے، اس کے لیے محفلیں جمائی جائیں یا اس کے لیے کھانے پینے اور ایسی رونقیں بنائی جائیں کہ لوگ ان کے لیے عبادت کم اور تفریح کا مقام زیادہ بن جائے، کہ تفکر و تدبر اور اس طرف کسی کا ذہن ہی نہ جائے کہ ہم جاگ کس مقصد کے لیے رہے ہیں۔ جاگنا محض جاگنا مقصد ہی نہیں ہے، وہ جاگنا جسے جاگنے کا مقصد حاصل نہیں ہوتا اس سے تو آپ کا سونا بہتر ہے۔ کم از کم سونے والا بندہ جو رات کو سوئے گا وہ فجر کے بعد کچھ دیر مسجد میں تو بیٹھے گا نا۔ تو جس بندے نے جاگنا ہے محض جاگنا برائے جاگنا کہ جی جاگنا ہے میں نے رات کو، کوئی مقصد ہی نہیں، شعور ہی نہیں کہ میں جاگ کس لیے رہا ہوں، تو اس بندے کے ایسے جاگنے سے بہتر ہے کہ وہ سو جائے رات کو۔ عمل کرنا تو سنت والا کرو، اگر سنت والا عمل نہیں ہو سکتا تو ایسے اپنی طرف سے پھر عمل بھی نہ کرو۔ ایک مسجد کے اندر اگر کوئی ایسا معمول چل رہا ہے کہ جو پورا رمضان یا اس سے پہلے مثلا وہ خلاصہ بیان ہوتا ہے، ایسی کوئی صورت ہے تو وہ معمول کے مطابق چلتا ہے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں ہم کہیں کہ جناب اس کے اوپر کوئی خاص فتویٰ نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک تعلیم کی مجلس ہے جو خاص قرآن کے پورے قرآن کے فہم کے لیے روزانہ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ یا جتنا بھی وقت اس کے لیے مختص ہے، وہ اگر ان راتوں کے اندر اپنے معمول پہ چلتا تو کوئی بات نہیں، لیکن ان راتوں کے اندر خاص طور پر جلسے جلوس اور کھانے پینے کے اہتمام اور ایسی محفلوں میں جانا، مجلسوں میں جانا کہ جہاں پر ایسے اہتمام ہوتے ہوں، یہ بھائیوں یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ آپ سنت کے مطابق رہیں، اپنی رات کو بیدار رکھیں۔ بیدار رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر پہ رہتے تھے، گھر کے اندر نفل پڑھنا، مسجد میں پڑھ لیں مسجد بہتر ہے، مسجد میں نہیں ہو سکتا پھر اپنے گھر پہ، یہ ہے۔ اور تیسرا عمل جو آپ کرتے تھے وہ ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بیدار رکھتے تھے۔ عام دنوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد پڑھتے تھے، اپنے گھر والوں کو ان کی طبیعت پر اکثر چھوڑتے تھے، آخر وقت میں ان کو اٹھا دیا کرتے تھے کہ چلو تم بھی کچھ نفل وتر وغیرہ پڑھ لو۔ لیکن جب رمضان کی آخری 10 راتیں آتی تو ان راتوں کے اندر آپ اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے، تو اس لیے اپنے اہل خانہ کو بھی اس میں بیدار رکھنا، ان کو بھی شریک رکھنا، لیکن رکھنا عبادت میں، کھیل تماشے میں بیدار نہیں رکھنا۔ یہ 3 عمل اس حدیث کے اندر بیان ہوئے۔ چوتھا عمل آخری عشرے کا وہ اعتکاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اعتکاف نہیں چھوڑا۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ آپ نے اعتکاف کا حکم دیا، آپ نے دیکھا کہ 2-4 خیمے اور لگ گئے، آپ نے دیکھا، آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی ازواج کے، آپ کی بیویوں کے خیمے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے، آپ نے فرمایا آل بر تریدنا، کیا تم نیکی کے ارادے کی غرض سے آئی ہو؟ یعنی کہ آپ نے یہ سمجھا کہ یہ سوکن پن ہے جس کی بنا پر تھا اللہ کو راضی کرنا مقصد، لیکن دیکھا دیکھی آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے خیمے اکھاڑ دو، سارے خیمے اتار دیے گئے، آپ نے اپنا خیمہ بھی اتروا دیا، آپ نہیں بیٹھے۔ پھر جب رمضان گزر گیا، ایک روایت کے مطابق شوال میں آپ نے اس دن کا اعتکاف کیا، اور ایک دفعہ ایک رمضان آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، اور ایک روایت میں 30 دن کا بھی آتا ہے۔ لیکن جب آپ کو پتہ چل گیا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کے اندر ہے، پھر آپ نے لوگوں سے کہا کہ آخری عشرے میں اعتکاف کرو۔ تو آخری عشرے میں اعتکاف جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ اس کی فضیلت پر کوئی خاص حدیث نہیں ہے، لیکن اس کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ سدا ہمیشہ آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتے رہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس کی کہ آپ نے اعتکاف نہیں چھوڑا۔ تو اعتکاف کرنا چاہیے۔ اعتکاف گھر پہ نہیں ہوتا، عورت ہو کہ مرد ہو، اعتکاف مسجد کے اندر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہماری خواتین مسجد کے اندر نہیں آ سکتی، تکلیف ہے، چل نہیں سکتی، یا ان کو قضاء حاجت کا مسئلہ ہوتا ہے، مسجد کے اندر ایسا انتظام نہیں ہے۔ تو جو عبادت مسجد کے اندر ہوتی ہے اگر وہ آپ مسجد میں آ کے نہیں کر سکتے تو وہ پھر آپ چھوڑ دیں، نہ کریں، آپ کو نیت کا اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا اس کا۔ اب یہ مطلب تو نہیں کہ آپ حج عمرے کے لیے نہیں جا سکتے تو آپ کہیں یہاں پر کوئی بیت اللہ بنا دو، وہاں تو نہیں جا سکتے، یہاں پہ ہم کر لیں۔ اعتکاف عبادت ہی مسجد کی ہے، مسجد سے باہر اعتکاف ہے ہی نہیں۔ اور مسجد بھی جامع، لا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اعتکاف نہیں ہے مگر جامع مسجد کے اندر۔ جامع مسجد بھی وہ ہے جس میں جمعہ وغیرہ ہوتا ہو،
5 وقتہ نماز کا اہتمام ہوتا ہو، مارکیٹ کی وہ مسجد ہے جس میں 1-2 نمازیں ہوتی ہیں اور باقی جمعے کا بھی اہتمام نہیں، ایسی مسجد میں بھی اعتکاف نہیں ہے۔ اعتکاف بھی مسجد جامع کے اندر، مسجد جامع کا معنی وہی جس میں 5 وقتی نماز اور جمعہ ہوتا ہے، اس میں اعتکاف ہے۔ تو اعتکاف مسجد کی عبادت ہے، گھروں کے اندر اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے جب بھی اعتکاف کیا مسجد میں کیا، گھروں کے اندر اعتکاف آپ کی بیویوں نے بھی، اور آپ کی زندگی کے بعد بھی امہات المؤمنین مسجد میں اعتکاف کرتی رہی ہیں، گھر کے اندر اعتکاف نہیں ہے۔ اگر خواتین کا مسجد میں اعتکاف کا خاطر خواہ انتظام نہ ہو تو نہ بیٹھیں، لیکن اگر بیٹھنا ہے تو صرف اور صرف مسجد کے اندر۔ تو ایک عمل آپ کا اعتکاف ہوتا تھا۔ اعتکاف کے اندر بھی یہ ہوتا تھا کہ آپ رات پوری جاگتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سارا دن بھی عبادت کرتے تھے، دن کے کچھ حصے میں آرام کر لیتے تھے۔ ہمارے ہاں اعتکاف کے اندر بھی جو خرابیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ اکثر اس میں گپ شپ چلتی ہے، کھانے پینے کی چیزیں آ جاتی ہیں، دوست احباب آ جاتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، اور اکثر نوجوان جو ہیں وہ بزرگوں کی عبادت کے اندر بھی مخل رہتے ہیں۔ تو یہ درست نہیں ہے۔ اعتکاف کیجئے لیکن سنت کے مطابق، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر۔ نہ یہاں پر کاروبار ہوگا، نہ یہاں پر موبائل کا استعمال ہو سکتا ہے اعتکاف میں، اور نہ ہی جو ہے وہ آپ آرام کرنے کے لیے آتے ہیں کہ چلو 10 دن چل کے مسجد میں نیند پوری کرتے ہیں۔ تو یہ کام مسجد میں اس مقصد کے لیے اعتکاف نہیں کیا جاتا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعتکاف ہے۔ چوتھا عمل، اس 5واں عمل جو آخری عشرے میں آپ کرتے تھے وہ لیلۃ القدر کی تلاش تھی۔ لیلۃ القدر طاق راتوں کے اندر ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29، ان میں کسی ایک کے اندر، کبھی وہ کسی رات ہوتی ہے کبھی وہ کسی رات۔ تو یہ 5 راتیں ہیں، ان میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، اس کی کچھ نشانیاں ہیں کہ اس رات کو کچھ روشنی نور سا ہوتا ہے، اور اسی طرح دل کا اطمینان اور سکون رہتا دل کو، اور اس رات بڑی پرسکون سی فضا ہوتی ہے، کسی قسم کی آندھی یا ایسی چیزیں اس میں نہیں ہوتی۔ یہ 3 نشانیاں تقریباً رات کی ہیں، اور ایک نشانی کہ جس دن اس صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاع وغیرہ اس طرح نہیں ہوتی جس طرح عام دنوں کے سورج کی ہوتی ہے۔ یہ نشانیاں، بہرحال دل کا اطمینان سب سے بڑی نشانی ہے، اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ 5 راتیں ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جو نشانیاں بیان کی جاتی ہیں، کتے نہیں بھونکتے یا اور جو باتیں ہیں، واللہ عالم ایسا کچھ نہیں ہے، یہ کسی کا تجربہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ حدیث کے اندر کچھ نہیں ہے کہ۔ تو یہ لیلۃ القدر کی تلاش۔ پھر لیلۃ القدر میں پڑھنا کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول اگر یہ لیلۃ القدر مل جائے تو اس میں پڑھنا کیا ہے؟ آپ نے دعا دی کہ پڑھنا یہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ تو یہ کثرت سے اس دعا کو پڑھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ آخری عشرے میں کیے جانے والے وہی نیکیاں جو آپ نے شروع میں کی ان کو آخری عشرے میں زیادہ کر دیں، کیونکہ منزل قریب ہے، وقت کم ہے، جتنی دوڑ زیادہ لگا سکتے ہیں لگا لیں۔ پیچھے 9 دن باقی ہیں، 9 دن ہیں، یا ہو سکتا ہے 10 دن ہو جائیں، تو یہ دن باقی ہیں۔ اس میں قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت، استغفار، اپنے گناہوں کی معافی۔ سب سے بڑی چیز رمضان کے اندر گناہوں کی معافی۔ اگر رمضان گزر گیا اور گناہوں کی معافی ہم نے اللہ سے طلب نہ کی تو رمضان سے ہم نے خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور توبہ اور معافی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے بندہ اس کے بعد 5 وقتی نمازی بن جائے۔ توبہ کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ بندے کو نیکیوں کی توفیق مل جائے، وہ مسجد کا پکا نمازی بن جائے۔ رمضان گیا، مسلمان گیا، رمضان ختم، مسجدوں سے مسلمانوں کی رونقیں ختم، یہ کوئی توبہ نہیں ہے، یہ کوئی رمضان کی قبولیت کی علامت نہیں ہے۔ قبولیت کی علامت یہ ہے کہ جو کوتاہیاں پہلے تھی رمضان میں اب وہ رمضان کے بعد نہ رہیں، یہ ہے توبہ کی۔ کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے۔ آپ نے اگر نیکی کی تو اللہ کے ہاں آپ کو اس کا بدلہ یہ ملے گا کہ مزید نیکی کی توفیق ملے گی۔ اگر پہلی نیکی نہیں تھی تو دوسری نیکی کی توفیق بھی نہیں ملے گی۔ اگر پہلی نیکی تھی تو ایک نیکی کا بدلہ یہ ہوتا ہے کہ دوسری نیکی بھی بندے سے ہوتی ہے۔ تو رمضان کی قبولیت کی علامت بھی یہ ہے کہ جو پہلے کوتاہیاں تھیں اللہ اس کو ختم کر دے گا، مزید نیکیوں کی توفیق مل جائے گی۔ لیکن اگر معاملہ اسی طرح رہا
مسجد کے پڑوس میں رہ کر بھی کوئی بندہ جماعت کے لیے نہ آئے، قرب و جوار میں رہ کر بھی، اب دیکھیں ماشاءاللہ رمضان کے اندر مسجدیں بھی زیادہ بن چکی ہیں، چلیں 12 سے 11-12 صفیں تقریباً مسجد کی فجر کے وقت ہوتی ہیں، کیا یہ باقی پورا سال فجر کی نماز فرض نہیں ہے؟ باقی پورا سال صرف اور صرف 2 صفیں، 2.5 صفیں، 3 صفیں اور کسی 3.5 4 صفیں. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اعمال کی قبولیت بھی ہے کہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق بھی ملتی ہے کہ نہیں ملتی. تو یہ استغفار اس عشرے کے اندر کرنا. اور آخری عمل جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ فطرانہ، لیکن فطرانہ 1 سے 2 دن پہلے، فطرانے کے مسائل انشاءاللہ جب وہ قریب آئے گا اس وقت ہم بیان کر دیں گے. یہ آخری عشرے کے اندر کیے جانے والے اعمال ہیں. باقی کب بیٹھنا چاہیے؟ عصر کے بعد؟ اعتکاف کے لیے آپ غروب آفتاب تک مسجد میں پہنچ جائیں. غروب آفتاب یعنی افطار سے پہلے آپ مسجد میں آ جائیں اور مسجد کے اندر آ کر روزہ وغیرہ افطار کر لیں. اور اس کے بعد خیمہ اگر ماحول اجازت دیتا تو خیمہ لگے گا، لیکن اگر ماحول اجازت نہ دے تو خیمہ شرط نہیں ہے اعتکاف کے لیے، چونکہ حکومت پاکستان کی طرف سے ایک نوٹس بھی جاری ہو چکا ہے جس میں انہوں نے سختی کر دی ہے. تو اس لیے ہمارے ہاں تو ایسا کسی بھی مسجد کے اندر ایسا اہتمام نہیں ہے کہ جس میں خیمے لگ سکیں اور اعتکاف ہو سکے. باقی انما الاعمال بالنیات، اگر کوئی کسی مصیبت یا کسی مجبوری کے تحت رکنا پڑے تو آپ ویسے زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزار لیں، قرآن پڑھ لیں، ذکر اذکار کر لیں، یہ عمل کر لیں. لیکن وہ جو پہلے کیفیت تھی جب آپ کے ولی الامر آپ کو کہتے ہیں کہ اعتکاف نہیں کرنا، تو وہ بھی ایک جس کو وہ مصلحت سمجھتے ہیں اپنے ذہن کے مطابق، اس کے مطابق وہ آپ کو کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اعتکاف نہیں، آپ ویسے مسجد کے اندر زیادہ وقت گزار لیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعمال تھے جو آخری عشرے میں کیا کرتے تھے. اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.